بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ طیبہ ہے جو پڑھ کے تو مسلمان ہو جاتے ہیں، کوئی بھی کفار ہو یا کوئی دوسرے جو نان مسلمز ہیں، نان بلیورز ہیں، مگر کلمہ طیبہ پڑھ کے اسلام تو قبول ہو گیا، مسلمان تو ہو گئے مگر مومن نہیں ہوتے۔ قرآن مجید کی آیات سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے، احادیث سے یہ ثابت ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد جب آپ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی، دیکھیں نہیں سے شروع ہوا، یعنی پہلے سے ہی نفی کر دی کہ اور کوئی نہیں ہے معبود الہ سوائے اللہ کے، یعنی وہی ہے ہمارا خالق، تمام جہانوں کا خالق وہی ہے، وہی مالک ہے، وہی روز جزا کا مالک ہے، ہماری زندگی موت کا مالک ہے، ہمیں رزق عطا کرنے کا مالک ہے، اور ہماری کوئی بھی حاجات ہوں وہ بھی قبول کرنے کا، اور کوئی ہم پہ بلائی آتی ہے یا کوئی مصیبت مشکل آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے۔ تو ان سب چیزوں پہ ایمان لانا اور غیب سے ایمان لانا تو وہ ہم پہ فرض ہو جاتا ہے جب ہم یہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے سچے نبی ہیں، سچے رسول اور نبی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی انہوں نے کہا، ان کے ارشادات، ان کی سنت اور احادیث اور قرآن سب سے بڑی قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ نازل کیا وحی کے ذریعے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، تو اس پہ مکمل پورا ایمان، پختہ ایمان صرف پڑھنے کی حد تک نہیں، سننے کی حد تک، دلی ایمان، دل سے یقین والا ایمان، اور پھر وہ ایمان جس کے ساتھ عمل کا بھی عہد ہو۔ جب کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ عہد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ تو ہی ہمارا معبود ہے، تو ہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، تو ہی ہمیں رزق دینے والا ہے، ہماری حاجات کو پورا کرنے والا بھی تو ہی ہے، بیماری ہو، مصیبت ہو، کوئی مشکلات ہوں تو اس کو بھی تمہاری طرف سے ہی ہوتی ہیں، حل کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو یہ اقرار ہے، اور یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی رسول ہیں، اور قرآن کی جو حدود پھر آتی ہیں، قرآن کے جو احکامات آتے ہیں ہم پہ کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، تو اس کو بھی ساتھ تسلیم کرنا، یہ پورا ایک عہد ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد ہے۔ مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے کہ صرف پڑھنے کی حد تک نہیں ہے، پھر اس کے جو لوازمات ہے، جو حدود ہے اللہ تعالیٰ نے بتائی مسلمان کے لیے کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس، تو اس کو فالو کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ تو یہ فوکس کریں اس پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ جو ہے جتنی دفعہ بھی سنیں اس کو، 7 دفعہ تو کم از کم سنیں، زیادہ جتنا بھی سنیں گے تو اجر ہے، تو سنتے جائیں اور اس عہد کو پختہ کریں جس کا میں نے بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عہد کریں، اور جو کچھ پہلے گناہ ہوئے، غلطیاں ہوئیں آپ سے، کوتاہیاں ہوئی، سستی ہوئی، تو اس کی معافی چاہیں اللہ تعالیٰ سے، اور آئندہ اللہ تعالیٰ کی حدود اور اللہ تعالیٰ کے احکام پہ چلنے کا عہد کریں، اور وہ جو گناہ پچھلے ہوئے ان سے معافی مانگیں، ان سے پچھتائیں جتنا بھی ہو سکتا ہے، اور ان کو دوبارہ نہ دہرائیں، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس عہد پہ جو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے کیا، تو اس پہ قائم رہنے کی، اور اس پہ استقامت، اور پوری زندگی جو ہے اسی پہ چلے زندگی پوری آخر تک، اور اسی پہ خاتمہ ہو، یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرے۔ ہر مومن کی خواہش یہی ہونی چاہیے، اور خواہش اس سے نہیں ہے، پوری زندگی عمل ہونا چاہیے اس پہ، آخرت تک عمل ہونا چاہیے، موت تک۔ تو یہی ہے اسلام، اور یہی ہے ایمان، اور یہی مومن کی نشانی کہ وہ اس عہد پہ پوری زندگی کوشش کرتا ہے کہ اسی پہ چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام جتنے بھی ہیں، جو بھی ہیں قرآن پاک میں، اس کو پورا کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، اور آخر میں اس کا اجر پائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وما علینا الا البلاغ، مبشر محمود شاہ، مع السلام۔